اس وقت کے اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے وقت بورڈ کے سلسلے میں کہ اوقاف مسلمانوں کے ختم کر دیے جائیں، یہاں پر یہ پراپرٹیاں مسلمانوں کی نہ رہیں، اس میں 3 جماعتیں آگے ہیں۔ ان میں سے ایک جماعت صوفیہ کے نام پر داغ دھبا، خود کو صوفی کہنے والے غلیظ قسم کے لوگ، دیکھ لیجیے اخبار میں اٹھا کر بڑی تائید کے ساتھ اسٹیج پر پگڑیاں، ہری پگڑیاں پہن کر بیٹھتے ہوئے، شرم نہیں آتی ہے حمایت کرتے ہوئے کہ ہم اوقاف کے بل کی حمایت کرتے ہیں۔ پڑھا کبھی اوقاف کو؟ دیکھا کبھی اوقاف کو؟ جانتے ہو وقت کتنی بڑی عبادت ہے؟ علامہ شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی نجات کا عمل ذریعہ نہیں ہے، ختم نبوت کی خدمت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر کوئی آدمی ہمارے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کرے تو اس سے گلی کا کتا بہتر ہے، گلی کا کتا اس سے بہتر ہے جو نبی کی نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی نبی کو، کسی بھی انسان کو نبی مانے ہمارے نبی کے علاوہ، وہ چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، قرآن پڑھے، اذان دے، مسجد بنائے، کون سی بھی خدمت کرے، لیکن ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے۔ Don't forget to like, comment, share ومن and يضلله subscribe. فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے متعلق مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اور ضروری عقیدہ ہوتا ہی ایسا جسے ضروری درجے کا ہوتا ہے۔ کوئی عقیدہ بالعموم ایسا نہیں ہوتا کہ عقیدہ نہ بھی رکھے تو بھی ٹھیک ہے، عقیدے کی بنیاد پر ہی مسلمان باقی رہتا ہے۔ ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ کی وحدانیت میں کوئی شریک نہیں ہے، ہم جیسے اللہ کے ساتھ کسی اور اللہ کو نہیں مانتے، خدا کے ساتھ کسی اور خدا کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے، پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ویسے مسلمان بنے رہنے اور بننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا بھی ضروری ہے، آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ نبی کے بعد، ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، یہ ماننا بھی ضروری ہے مسلمان رہنے کے لیے۔ اور اگر کوئی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہو کر ایسا عقیدہ بنا لیا تو وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، ساتھ میں ایک اور اللہ کو بھی اپنا خدا بنا لیتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ہمارے نبی کو نبی ماننے کے بعد کسی اور کو بھی نبی بنائے گا، یعنی ہمارے نبی کے بعد کسی اور نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ رکھے گا، پھر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں تھے، والد تھے لیکن بچوں کے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں لڑکے بھی پیدا ہوئے، لیکن وہ لڑکے رجل بننے تک نہیں پہنچے، مرد بننے تک نہیں پہنچے۔ کوئی 18 مہینے میں انتقال ہو گئے، کوئی 6 مہینے میں انتقال ہو گئے، بچے ہی تھے۔ عربی میں بچے کو ولدن ابنن کہا جائے گا، اور جب بالغ ہوتا ہے تو پھر اسے رجلن کہا جائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ابا احد من رجالکم، تم میں بڑی عمر کو جو پہنچ جاتے ہیں اس کے کسی کے والد نہیں تھے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ما کان محمدن کے تحت میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں نبی بننے کی صلاحیت والی جو شخصیتیں پیدا ہو سکتی تھیں، ما کان محمدن والی آیت میں اللہ نے فرما دیا کہ اب وہ شخصیتوں کا بھی سلسلہ ختم، اب وہ کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوگا جو نبی بن کر آ سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ دوسری بات، نبی بننے کا کوئی پیریڈ ایسا ہو کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد لوگوں کو ایسی دل میں تمنا، خواہش، ضرورت پیدا ہو کہ بھئی ماحول اتنا بگڑ گیا ہے کہ اب نبی آنا چاہیے، ایسا زمانہ بھی نہیں آئے گا کہ لوگوں کو نبی کی ضرورت پڑے۔ تو اللہ کے نبی نے شخصیتوں کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا، زمانے کے سلسلے کو بھی ختم کر دیا کہ اب کسی زمانے میں پبلک کو بھی یہ محسوس نہیں ہوگا کہ اب اس زمانے میں نبی آنا چاہیے۔ 2024 چل رہا ہے، کتنی بے دینی ہے، کتنی عیاشی بے حیائی ہے، کبھی کسی مسلمان کے دل میں خیال آیا کہ بھئی ہمارے نبی دوبارہ واپس آنا چاہیے؟ جس قوم کو اتنے ہزاروں لاکھوں وارثین انبیاء کی موجودگی کے بعد بھی ان سے صحیح استفادے کا احساس نہ ہوتا ہو، اس قوم کے پاس اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو یہ قوم عذاب میں مبتلا ہو جائے گی نبی کی شان میں توہین کر کے۔ جو مذاق، جو چھچورا پن، جو نافرمانیاں، جو گستاخیاں اس وقت وارثین انبیاء کی جا رہی ہیں، اگر نبی بھی آ جائے تو ہو سکتا ہے بالفرض واقعتاً اللہ کے نبی آ جائیں تو پھر انہی میں سے کوئی ہوگا۔ تم جیسے بہت سے دیکھے، بہت سے ہم ایسے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے تم لوگ کیسے رہتے، اس طرح صاف انکار کر کے ہو سکتا ہے جہنم میں چلا جائے، ہو سکتا ہے کافر بن جائے۔ یہ بڑا عافیت والا معاملہ ہے کہ ایک کو نبی مان لیا بس ختم، اس پر ایمان ہے، جمع ہوں، دوسرا نبی آئے تو اس نبی سے ہٹ کر پھر اس نبی کو ماننا ایک بڑی آزمائش والا کام ہے۔ اسی واسطے ایک نبی جانے کے بعد دوسرے نبی، انبیاء بنی اسرائیل آتے تھے تو بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر گئے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو لوگ حضرت عیسیٰ کو ماننے تیار نہیں ہوئے، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ موسیٰ ہی نبی ہیں بس۔ کتنی بڑی آزمائش تھی ایک نبی کو چھوڑ کر دوسرے نبی پر ایمان لانا۔ تبھی تو دیکھ لیجئے ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں ماں باپ کے دین پر جمے ہوئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین میں یہ ہوتا تھا، ہم کریں گے، نہیں چھوڑیں گے، علماء کی نہیں سنیں گے۔ معلوم ہوا باپ دادا کا دین چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے، تو پھر آدمی اگر انکار کر دے گا نبی کو تو پھر جہنمی بن جائے گا، کافر بن جائے گا۔ تو اللہ کا احسان ہوا کہ ما کان محمدن کی آیت کے تحت میں کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، اب نبیوں کے زمانے کو بھی اللہ نے ختم کر دیا، کسی زمانے میں نبی کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ ہے کہ اللہ نے خود طے کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں۔ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ وہاں نبی کی ضرورت ہوگی تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل کریں گے، پیدا نہیں کریں گے، پیدا ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کسی نبی کے پیدا ہونے کا عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، آنے کا عقیدہ، ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آنے کے عقیدے میں بھی توسع نہیں ہے، بہت سارے نبی آئیں گے، جس کے آنے کی خبر نبی نے دی ہے بس اسی کو مانا جائے گا، اور جس کی خبر نبی نے نہیں دی ہے اسے نہیں مانا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہیں،
خاتم اور خاتم، خاتم عربی گرامر میں اس میں فاعل ہے، مطلب کیا ہوگا؟ جو سلسلہ چل رہا تھا اسے ختم کرنے والا شخص، اسے ختم کرنے والا شخص، جسے انگریزی میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے، کہ اسے ختم کرنے والی شخصیت سلسلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر یہ سمجھیں خاتم النبیین، اس کا مطلب ہوتا ہے خاتم کے معنی مہر لگانے والی چیز، جیسے کوئی لیٹر لکھا، کوئی بانڈ پیپر بنایا، نیچے آنے کے بعد اسٹامپ مار کر سائن کر دیا، تو مطلب ہے کہ اب اس کے بعد کچھ انگلی نہیں کرنا اب اس پیپر میں، اس کے بعد اگر تربل مرتبہ اگر قلم چلاؤ گے تو پیپر انویلڈ ہو سکتا ہے، تو مہر لگ جانے کے بعد اب کچھ نہیں ہوگا۔ خاتم النبیین کہتے ہیں کہ اب ہمارے نبی علیہ السلام نے نبوت کے سلسلے کی جو زمانہ چل رہا تھا اس پر مہر لگا دی، اب اس کے بعد کوئی نبی کا اضافہ اس سلسلے میں نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی جیسے لیٹر لکھنے کے بعد مہر لگ گئی، کچھ کاٹ نہیں سکتے، کچھ بڑھا نہیں سکتے، ایسے ہی نبیوں کا سلسلہ ہوتے ہوتے نبی پر آیا اور یہاں مہر لگ گئی، اب اس میں سے کسی نبی کو نکالا نہیں جا سکتا، کسی نبی کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلی آیت اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ دوسری آیت قرآن مجید کی دوسری سورۃ البقرہ کی شروع کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اس آیت میں فرماتے ہیں یہ کتاب قرآن مجید کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، اے محمد جو آپ پر نازل کی گئی چیزیں ہیں اس پر ایمان لائے، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں ان پر ایمان لائے، تو یہ لوگ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کے لیے قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو تم پر ایمان لائے، تم سے پہلوں پر ایمان لائے، تمہارے بعد بھی نبیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا ان پر بھی ایمان لائے تو وہ کامیاب ہے، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ اللہ نے آیت ختم کر دی، تم پر ایمان لائے اور تم سے پہلے نبیوں پر ایمان لائے، تمہارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس واسطے اللہ نے آیت میں بعد میں کسی نبی کے پیدا ہونے یا اس پر ایمان لانے کا ذکر بھی نہیں کیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ بعد میں کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے، بعد میں کوئی نبی ایسا نیا نہیں آئے گا جس پر نئے طریقے سے ایمان لانا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لا چکے ہیں جب وہ نبی سے پہلے آ چکے تھے، اب ہمیں حضرت عیسیٰ پر نیا ایمان لانا نہیں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تیسری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو یہ آیت نازل فرمائی تھی جبکہ جمعہ کا دن تھا، اور اس میں اللہ نے فرمایا آج الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت کو میں نے مکمل کر دیا۔ دین امت کے لیے اور نبی کے لیے سب کے لیے برابر ہوتا ہے، جو قرآن ہمارے لیے وہی قرآن نبی کے لیے ہے، وہ دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میری نعمت کو میں نے کامل مکمل کر دیا۔ امت کے لیے نعمت کاملہ شریعت محمدیہ ہے، اور نبی کے لیے نعمت کاملہ نبوت ہے۔ نبی کو کامل نبوت مل جانا وہ نبی کے لیے نعمت ہوتی ہے، نبیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، وہ اتمام نعمت نہیں ہوگا۔ دین کا کمال بھی ملا اور نبوت کا اتمام بھی ملا کہ اب نبی بھی کامل، دین بھی کامل، اس کے بعد کوئی نیا دین نہیں آئے گا۔ نیا دین آنا تو دور کی بات، یہ آیت نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 82 دن باحیات رہے، 82 ڈیز آپ علیہ السلام باحیات رہے، لیکن کوئی آیت حلال حرام والی نازل نہیں ہوئی۔
کیونکہ اللہ نے اس میدان میں فرما دیا تھا کہ اب دین کامل ہو گیا، اب کوئی حکم بھی نہیں نازل ہوگا حلال کا، حرام کا، جائز کا، ناجائز کا۔ تو آپ بتائیے 82 ڈیز آپ علیہ السلام باحیات ہیں، لیکن کوئی آیت حلال حرام والی نہیں اتر رہی ہے۔ پھر آپ کے جانے کے سال، 200 سال، 400 سال، 1000 سال کے بعد کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر کے دین میں تبدیلی پیدا کرتا ہے تو اسے کیا حق حاصل ہوگا؟ جب نبی پر کوئی آیت تبدیلی احکام کی نازل نہیں ہوتی ہے تو کسی اور کو کیا حق ہوگا کہ تبدیلی احکام کرے؟ اس آیت کے متعلق یہودیوں کو جب معلوم ہوا دین بھی کامل، نبوت بھی کامل، تو یہودی اتنے خوش ہوئے کہ حضرت عمر سے فرمانے لگے تمہارے قرآن میں اللہ نے جو آیت نازل کی ہے وہ آیت اگر ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن منا لیتے، اس واسطے کہ پچھلے جتنے نبی آئے ہیں اور جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نبوت کے کامل ہونے کا بھی حکم نہیں فرمایا اور دین کے مکمل ہونے کا بھی حکم نہیں دیا ہے، خوشخبری نہیں سنائی۔ آپ کو یہ خوشخبری ملی تو معلوم ہوا آپ کا دین بھی کامل ہے اور آپ کا نبی بھی آخری نبی ہے۔ تبھی وہ اس طرح خوش ہوئے تھے یہودی کہ یہ نبیوں کے سلسلے کے ختم ہونے کی بات ان کو نصیب ہوئی ہے اور یہ وہ آخری شخص ہیں جن کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ چوتھی آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ نے نبیوں کو جمع کیا عالم ارواح میں اور ان تمام نبیوں کی روحوں کو جنہیں نبی بنا کر بھیجنا تھا ان سے اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ اگر تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تشریف لا لیں، تو پھر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس نبی پر ایمان لانا اور اس نبی کی مدد کرنا، اور اگر تم یہ وعدہ کرتے ہو تو پھر میں تمہیں نبوت دوں گا اور نبی بنا کر بھیجوں گا۔ تو آپ سمجھ لیجئے عالم ارواح میں نبیوں کو جمع کر کے نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے ہمارے نبی کے آنے پر ایمان لانے کا اور ان کی مدد کرنے کا، اور اگر ہمارے نبی کے بعد بھی کوئی اور نبی ہوتا تو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ ان نبیوں کی روحوں سے فرما دیتے محمد کے بعد ایک اور نبی بھی پیدا ہوگا اس پر بھی ایمان لا لینا، لیکن اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ پتہ چلا آخری نبی جس پر ایمان لانا چاہیے سارے نبیوں کو، سلطان الانبیاء، سید الانبیاء، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر آدمی جنتی ہو سکتا ہے اس موقع پر وعدہ لے رہے ہوں نبیوں سے اور پھر کوئی نبی ہو آنے والا لیکن اسے ذکر نہ کر رہے ہوں، اسے لسٹ سے نکال دے رہے ہوں؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات، جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے اس موقع پر بیت المقدس میں سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرما کر آپ کی امامت انبیاء کی اقتدا میں یہ بتا دیا کہ نبیوں کی اس نماز میں سید الانبیاء امام ہیں اور یہ جتنے نبی بن کر آئے تھے وہ سارے کے سارے مقتدی ہیں۔ جو اس معراج میں بیت المقدس میں نبی نے جو نماز پڑھائی اس نماز میں نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوئے وہی نبی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی نبی ہو سکتا تو پھر جو لوگ اب نبی ہونے کے دعوے کر رہے ہیں، غلام احمد قادیانی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، پوری ہسٹری میں دسیوں لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور آج کل بھی مارکیٹ میں نئے نئے پروڈکٹس لانچ ہو رہے ہیں یہودیوں کی طرف سے۔ شکیل بن حنیف نام کا بھی ایک خبیث چل رہا ہے جسے لوگ مہدی مانتے ہیں، عیسیٰ مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، تو بزبان قال و حال اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنا دراصل کافر اور جہنمی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ تو جو آج اپنے آپ کو عیسیٰ کہہ رہا ہے یا مہدی کہہ رہا ہے اس سے پوچھ لیا جائے کیا معراج کے سفر میں اللہ کے نبی کی اس نماز میں شامل تھا؟ کیا عالم ارواح میں جب عہد لیا گیا انبیاء سے کہ اس وقت نبیوں کے روحوں کی مجمع میں تھا؟ پھر آخر تیرا نام کیوں نہیں آیا حدیثوں میں؟ ظاہر سی بات یہ جھوٹے نبی ہیں، دجال ہیں، مکار ہیں، جسے خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دجال کی نسل سے ہیں۔ دجال فرمایا اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کو جو نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آگے احادیث میں آئے گا۔
حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 آیتیں پیش کی گئی آخری نبی ہونے پر، اور احادیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے 6 کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم بنایا، یعنی بات شارٹ میں ہوگی لیکن معنی مفہوم اس کی گہرائی بہت زیادہ ہوگی۔ چھوٹی حدیث ہے لیکن بہت گہری باتیں اور بہت وسیع باتیں ہوں گی، یہ ملکہ اللہ نے ہمارے نبی کو دیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی حدیثوں پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور بہت سے علماء نے جوامع الکلم کے نام سے حدیثیں جمع کی ہیں، جس میں شارٹ جملہ رہتا ہے لیکن معنی اور مفہوم اور تشریح بہت لمبی رہتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کسی کو یہ ملکہ مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے وہ نعمت دی ہے، دوسرے نبیوں کو نہیں دیا ہے اللہ نے۔ تو آپ بتائیے جب دوسرے نبیوں کو نعمت نہیں ملی تو ہم میں سے کوئی آدمی یہ تمنا کرنے لگے مجھے بھی جوامع الکلم کی نعمت ملے، تو یہی مطلب ہوگا کہ بلی کے خواب میں چھیتڑے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری نعمت وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے میری مدد کی ہے رعب کے ذریعے سے۔ میرا نام محمد کا نام، محمد کے آنے کی خبر اگر 1 مہینے پہلے سے کوئی آدمی سن لے کہ ہمارے علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تو اس علاقے کے کافروں اور دشمنوں کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ رعب کی نعمت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے آج بھی اس رعب کا ایک ذرہ اللہ نے باقی رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اگر پورے نبی کے حلیے کی کاپی مارے گی، کاپی کرے گی کہ ہمارے نبی جیسے تھے ویسے اگر شکل و صورت میں بھی بننے کی کوشش کرو گے، سامنے والے پہ رعب پڑ جاتا ہے، سامنے والے پہ ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آج مسلمانوں کا خوف، ڈر، رعب کیوں ختم ہو رہا ہے؟ چہرے سے مسلمان ہی نہیں دکھ رہا ہے، چہرے سے یہودی اور عیسائی دکھ رہا ہے، چہرے سے کافر اور مرتد دکھ رہا ہے۔ عورتوں کو دیکھ لو، لڑکیوں کو دیکھ لو، جوانوں کو دیکھ لو، مسلمانوں کا چہرہ ہونا نظر آئے، مسلمان ہونا نظر آئے، شادی بیاہ ویسے ہو، بزنس ویسے ہو، ایتھکس اور مینرز ویسے ہو، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ اس سے لوگ مسلمان نظر آتے ہوں؟ اگر وہ شبیہ ہماری پیدا ہو جائے گی تو آپ دیکھ لیجئے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ غفلت میں بیٹھے ہوں، کسی نے پیچھے سے آ کر، آج ویڈیوز پرینکس ویڈیو کتنے چل رہے ہیں، پیچھے سے لا کر کسی نے پلاسٹک کا شیر رکھ دیا، پلاسٹک کا اژدہا رکھ دیا، پلاسٹک کا کتا رکھ دیا، اچانک اس پہ نظر پڑی، آدمی چونک جاتا ہے، اچھل جاتا ہے، حالانکہ وہ پلاسٹک کا اس میں جان نہیں ہے، لیکن اس کی شکل اصلی کتے سے ملتی ہے، اس کی شکل اصلی شیر سے ملتی ہے، تو پھر آدمی پلاسٹک کے شکل والے شیر سے بھی ایک لمحے کے لیے ڈر جاتا ہے کیونکہ وہ اصلی شیر کی شبیہ لیا ہوا ہے۔ تو ایسے ہی اگر آج کا مسلمان اصلی انسان، کامل انسان جسے اللہ نے رعب اور دبدبہ دیا تھا، اس کی شکل اور کاپی اگر لے لے گا تو آج کے انسانوں میں بھی وہ خوف اور رعب پیدا ہوگا۔ تیسری نعمت احلت لی الغنائم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ نے غنیمت کا مال حلال کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ پہلے جنگیں ہوتی تھی، دشمن ہار گیا، اس کا جو مال سامان جو چیزیں بھی اس سے حاصل ہوئی، لے جانے کے بعد پہلے زمانے میں پہاڑ پر رکھ دو، آسمان سے آگ آئے گی، جلا کر راکھ کر دے گی، آپ کو دشمن کا مال لینے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو یہ اجازت دی، جو تمہارا دشمن ہے ہار گیا، اس کا سارا مال آپ کا ہوگا، آپ کے مجاہدوں کا ہوگا۔ یہ غنیمت کو حلال کرنا یہ ہمارے نبی کے لیے خاص ہے۔ چوتھی نعمت اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، کہ اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا اور طہارت کا ذریعہ بنا دیا۔ یعنی پہلے نبیوں میں عبادت اگر کرنا ہے، جو عبادت گاہ بنی ہے وہیں جا کر کرو گے، ہر جگہ تمہیں عبادت کرنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ نے اس امت کو موقع دیا، مسجد میں نماز پڑھو، مسجدیں بناؤ، اسے آباد کرو۔ اگر کوئی مصیبت ایسی، کوئی حادثہ یا کوئی ایسا موقع آ جائے، کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، جو جگہ تمہیں سامنے نظر آ رہی ہے وہیں کھڑے کھڑے کھیت میں ہو یا کہیں اپنی دکان میں ہو، اپنے گھر میں ہو یا جنگل میں ہو یا کسی بھی سفر میں ہو، وہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھ لو، اب وہی تمہارے لیے مسجد ہے۔
یہ سہولت اللہ کے نبی کی امت کو اور اللہ کے نبی کو ملی ہے۔ پہلے زمانے میں اگر پاکی حاصل کرنا ہو تو صرف پانی کے علاوہ کسی چیز سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ اس امت کو اللہ نے بہترین سہولت دی کہ اگر کہیں پانی نہیں ملا، مٹی پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو تو بھی وضو بھی ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے، شرائط کے ساتھ۔ یہ سہولت اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اصل محل استشہاد ہے، بتانا یہ ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ نے مجھے خاتم النبیین، مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور یہ اللہ کے نبی اپنی نعمتوں میں شمار کر رہے ہیں، مجھے اللہ نے دوسرے نبیوں پر یہ فضیلت دی ہے۔ اور آپ بتائیے اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوگا تو پھر اللہ کے نبی جو یہ اپنی امتیازیت اور خصوصیت کے طور پہ جو بیان فرما رہے ہیں وہ تو باقی نہیں رہے گا۔ پھر آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہوئی، آپ کے بعد بھی نبی کا سلسلہ چل رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میری خصوصیت یہ ہے کہ میں معمولی نبی نہیں ہوں، خاتم النبیون ہوں، نبیوں کا سردار ہوں۔ تو یہ خصوصیت چھیننے والا شخص ہوگا وہ جو اپنے آپ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے جو نبی گزرے ان کی مثال ایسی ہے رجل کمثل رجل بنا بیتن، اس آدمی کی طرح ہے، یعنی ایک آدمی نے ایک بہترین گھر بنایا، شاندار محل بنایا، فاحسنہ واجملہ، بہترین اور خوبصورت محل بنایا۔ پورے محل میں ایک جگہ پر اس نے ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ جو بھی لوگ اس محل کے پاس سے گزرتے ہیں کہتے ہیں محل بہت خوبصورت ہے، بس وہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اینٹ اگر رکھ دی جائے اب یہ محل میں کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اینٹ کی جگہ جو خلا تھی وہ خلا کے طور پر مجھے بھیجا ہے، اب اس محل کی وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ نبیوں کا وہ محل ہے، اس محل کی آخری اینٹ میں ہوں، اب میں اس اینٹ کی جگہ پر آ گیا، اب اس محل میں نہ کوئی ہٹایا جائے گا نہ کچھ بڑھایا جائے گا۔ یہ آپ علیہ السلام نے اپنے ختم نبوت ہونے کو فرمایا، چنانچہ فرماتے ہیں فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وہ اینٹ میں ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، میں تمام نبیوں کا آخری نبی ہوں۔ مسلم شریف بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، جھوٹے دجال پیدا ہوں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر جھوٹا یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، لیکن سنو وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ چوتھی حدیث لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جبکہ میری امت میں 30 دجال پیدا ہوں گے۔ 30 دجالون، 30 دجال پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا رسول من ادرکت حیا، میں اس کا بھی رسول ہوں جو اب زندہ ہیں، ومن یولد بعدی، اور میں اس کا بھی رسول ہوں جو میرے دنیا سے جانے کے بعد پیدا ہوگا۔ میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جو بھی پیدا ہوں گے ان سب کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ افسوس یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 30 لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اس سے زیادہ لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ اللہ کے نبی کے بعد شروع کر دیا۔ ہر زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ پیدا ہوتے آئے۔ علماء نے پوری تفصیل لکھی ہے کس زمانے میں کس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر قتل کر دیا گیا۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر 1400 سال تک ہر زمانے میں جس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اسے قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ ہمارے نبی کا سب سے بڑا گستاخ ہے۔ اسے ایسے سمجھو اگر کسی نے آپ کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی ہونے کا دعویٰ کر کے کیس کیا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی کو کسی نے اپنی بیوی ہونے کا دعویٰ کر کے اس کے ساتھ صحبت کرنا چاہا، کیا کرو گے؟
آپ کی دولت کو کسی نے اپنی دولت ہونا کر کے چھیننا چاہا تو کیا کرو گے؟ جیسے انسان کی ذاتی دولت، انسان کی بیوی، اس کی پراپرٹی، اس پر کسی کا ہاتھ پڑنا گوارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی جو اتھارٹی ہے، اس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا تو اسے بھی ختم کر دیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے قرآن مجید میں 100 آیتیں ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، چاہے وہ صراحتاً ہو، کنایتاً ہو، اشارت النص ہو، عبارت النص ہو، دلالت النص ہو، اقتضاء النص ہو۔ دلالت کی قرآن کی آیتوں سے سمجھنے کی شکلیں مختلف ہیں، ان تمام شکلوں سے 100 آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی تھے۔ اس سے اہمیت معلوم ہوئی، ایک آیت بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ محمد آخری نبی ہے، ماننا پڑے گا، لیکن اگر اللہ 100 جگہ بولتے ہیں تو پھر کتنی بار کی بات ہے، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے اگر کسی کو بولا فلاں کام کرنا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار بولے پھر بھی نہیں کیا تو کیا مطلب ہوگا؟ 100 بار بول چکا ہوں پھر بھی ہمارا نبی کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، پھر تجھے جنت میں کیسے ڈالوں گا جب میں 100 بار کوئی بات بول رہا ہوں پھر بھی نہیں مان رہا ہے؟ تو جو نبی کو آخری نبی نہیں مانے گا وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حدیثوں میں 210 حدیثیں ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ خود مسلمان نہیں ہو سکتا، اور اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ مسلمان ہونے کی تو بات دور ہے، وہ پہلے کافر ہو جائے گا اور دوسرے نمبر پر واجب القتل ہو جائے گا۔ اب اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، آپ نبی ہونے کی کیا دلیل ہے بتائیے؟ کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، سیدھے سیدھے اگر اسلامک کنٹری ہو اسے قتل کر دیا جاتا ہے، چونکہ سیکولر ملکوں میں امن پسند لوگوں سے زیادہ دہشت گردوں کو پناہ ملتی ہے، فتنہ پروروں کو پناہ ملتی ہے، اس واسطے وہ قانونی سہارے لے کر بڑی عائش و آرام کی زندگی جیتے ہیں قانون کے سہارے سے، ورنہ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں وہ کبھی کے مردار بن چکے ہوتے ہیں، واجب القتل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا دجالون 30 دجال پیدا ہوں گے، تو اب جو 29 کے بعد پیدا ہو رہا ہے وہ سارے کے سارے اسی دجال کی نسل سے ہیں، بلکہ عین دجال ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے جیسے رات ہوتی ہے تو آسمان میں ستارے نکلتے ہیں، ہر ستارے کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی روشنی ہوتی ہے جس سے وہ چمکتا ہے، اور جب دن ہو کر سورج نکلتا ہے تو آسمان سے ستارے جھڑ کر زمین پہ نہیں آتے، آسمان سے ستارے غائب نہیں ہو جاتے، سورج نکلنے کے بعد سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اب ستاروں کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، ہوتے وہ روشن ہیں لیکن سورج کی روشنی کے سامنے اب روشنی دکھائی نہیں دے گی۔ ایسے ہی جتنے نبی آئے ہیں ان سب کی مثال ستاروں کی طرح ہے، ہر زمانے میں وہ چمکے ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھائے ہیں، لیکن ہمارا نبی آسمان کے سورج کی طرح ہے۔ اب اس سورج کے نکلنے کے بعد آسمان کے ستاروں کی روشنی دکھائی نہیں دیتی، اب ان کی ضرورت نہیں رہتی، یہ سورج کی روشنی سے ہی دنیا اپنی منزل اور راستہ پالے گی۔ مطلب یہ ہوا کہ ان نبیوں کی نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ نبی رہیں گے لیکن ان کی نبوت کے احکامات اور ان کی شریعت نہیں چلے گی۔ یہ مطلب ہوتا ہے خاتم النبیین اور ختم نبوت کا۔ اور یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے 1300 سال سے اب تک کبھی کسی زمانے میں ختم نبوت کی جو بات ہوئی یہی مطلب ہوا کہ ہمارے نبی ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں۔ نبوت کی قسمیں کبھی کسی صحابی نے نہیں کی ہے، لیکن بعد میں جو لوگ اپنے کو نبی ہونے کا دعویٰ کیے، افسوس کی بات یہ ہے ہندوستان میں پنجاب کا رہنے والا ایک شخص جس کا نام قادیانی ہے، غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ انگریزی پڑھا ہوا فارسی جاننے والا اس زمانے کا کسی انگریز کی سرکاری نوکری میں کلرک کا کام کرتا تھا، کلرک کا کام کرنے والا وہ شخص خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اسے نبی بھی مان رہے ہیں، ایک بڑی جماعت اس کے نبی ہونے کے پیچھے بھاگتی ہے۔ تو نبوت کی کبھی قسمیں نہیں ہوئی، یہ بدتمیز اور خبیث شخص جو پیدا ہوا۔ اور عجیب بات دیکھیے
آپ اور ہم سب لوگ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سجدے کی موت دے، نماز کی موت دے، اچھی موت دے، لیکن اس گستاخ نے جو گستاخی کی ہے، اس کی گستاخی کا وبال اور نتیجہ یہ ہوا اللہ نے اسے موت دی تو بیت الخلاء میں موت دی ہے۔ موشنز کی بیماری لگ گئی اور مرا تو بیت الخلاء میں مرا ہے۔ بتائیے کوئی نبی بیت الخلاء میں مرے گا؟ موشن کرتے ہوئے مرے گا؟ افسوس ہے ایسے آدمی کو نبی ماننے پر۔ اور تو بات تعجب ہے، وہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے میں اللہ کی بیوی ہوں، اللہ نے میرے ساتھ سیکس کیا ہے۔ یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور لوگ اسے نبی مان رہے ہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے، پتہ چلا عقل جس کی ٹھکانے نہیں ہوتی ہے، کیا بول رہا ہے خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے نبوت کی تقسیم کی ہے۔ آخری نبی تو ہمارے نبی ہیں، لیکن ذلی نبی ہوں، میں نبی کا سایہ ہوں، بروزی نبی ہوں، میں نبی کا ظہور ہوں، میں مجازی نبی ہوں، حقیقی نبی نہیں ہوں۔ یہ جتنے بھی قسمیں کی ہیں نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ نے ایسی قسمیں تسلیم کی ہیں، نہ 1400 سال میں کسی نے مانا ہے۔ تشریعی نبی نہیں ہوں، غیر تشریعی نبی ہوں، شریعت میری نہیں ہوگی، شریعت مصطفیٰ کی ہوگی، میں کچھ اس میں ترمیم کروں گا۔ یہ ساری باتیں کہہ کر غلام احمد قادیانی خود کو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ آپ بتائیں ہر قسم کی نبوت جب اللہ کے نبی پر ختم ہو چکی تو پھر کسی قسم کا نبی پیدا ہونا درست ہی نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات ہے کہ اس کے دعوے اتنے عجیب تھے، اپنے کو کبھی نبی کہتا، کبھی مہدی کہتا، کبھی عیسیٰ کہتا، کبھی خدا کی بیوی کہتا، کبھی عام آدمی کہتا۔ اس کے ماننے والوں میں 3 فرقے بن گئے، اس کے ماننے والوں میں خود 3 فرقے بن گئے، اس کی عجیب ہولے قسم کے دعووں کی وجہ سے۔ اور نبی کے آخری نبی ہونے کے دلائل میں سے ایک بات ہم یہ بھی غور کریں، اگر اللہ تعالیٰ کو نبیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہوتا تو نبی بننے کا زیادہ حقدار پہلے نمبر پر خود نبی کی اولاد ہوتی۔ 1400 سال پنجاب میں پیدا ہونے والا کوئی گدھا نہیں ہوتا، کوئی احمق نہیں ہوتا، خود نبی کی اولاد نبی بننے کی اتھارٹی رکھتی۔ کیونکہ اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رکھنا ہی ہے تو اپنی اولاد کو نبی بناؤ نا، کسی انڈین کے رہنے والے حجام کو کیوں نبی بناؤ گے؟ لیکن اللہ نے ہمارے نبی کی نرینہ اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ کیوں زندہ نہیں رکھا؟ علماء نے اس کی حکمت لکھی ہے۔ نبی آخری نبی ہیں، اگر نبی کے بعد اگر کوئی نبی ہوگا تو اللہ کے نبی کی شان گھٹ جائے گی، اس لیے اللہ نے نبی کی اولاد کو زندہ نہیں رکھا۔ اور اگر نبی کی اولاد زندہ رہے، بڑی ہو جائے اور وہ نبی نہ بنے تو پھر لوگ نبی کو تانا دیں گے نبی کی اولاد نبی نہیں ہے۔ تو ہمارے نبی کو تانے سے بچانے اور شان میں کمی لانے سے بچانے کے لیے اللہ نے نبی کی نرینہ اولاد کو زندہ ہی نہیں رکھا، جبکہ اگر نبی بننے کا حق ہوتا تو نبی کی اولاد کو تھا۔ تو معلوم یہ ہوا جب نبی کی اولاد نبی نہیں بنی تو کسی اور کو نبی بننے کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر نبی بننے کا حق کسی اور کو ہوتا تو بتائیے نبی کے ہاتھ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر ہیں، پوری زندگی نچھاور کر دی۔ خود آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے ہر آدمی کا احسان ادا کر دیا لیکن ابو بکر کا احسان میں نے نہیں ادا کیا، قیامت میں اللہ ان کا احسان ادا کریں گے۔ جس کے احسانات اتنے ہوں وہ نبی بن سکتا ہے، لیکن نہیں بنے حضرت ابو بکر نبی۔ اگر نبی بننے کا حق ہوتا نمبر 3 حضرت عمر کو ہوتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبی بننے کی صلاحیت کسی میں ہے تو عمر میں ہے، ولکن لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کسی کو نبی بننا نہیں ہے تو عمر بھی نبی نہیں بنے گا۔ تو جب عمر جیسے صحابی نبی نہیں بنے تو کوئی اور آدمی غلام احمد قادیانی ہو یا آج کل جو شکیل بن حنیف گھوم رہا ہے وہ نبی بن جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ نمبر 3، اگر نبی بننے کا حق ہوتا تو پھر اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوتا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی انما انت علی بمثل ہارون، تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو، جیسے موسیٰ کے لیے ہارون علیہ السلام تھے ویسے تم میرے لیے ہارون کی طرح ہو، ولیکن آگے خود فرما دیا لیکن لا نبی بعدی، موسیٰ بھی نبی، حضرت ہارون بھی نبی علیہ السلام،
لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم میرا ایسا ساتھ دو گے جیسے حضرت موسیٰ کا ہارون علیہ السلام نے ساتھ دیا ہے، لیکن وہ دونوں نبی تھے، یہاں میں اکیلا نبی ہوں، تم نبی نہیں ہو۔ جب اللہ کے نبی خلفائے راشدین کے حق میں صاف منع کر دیتے ہیں کہ یہ صحابہ نبی نہیں ہو سکتے، خلفائے راشدین ہو سکتے ہیں، تو پھر کوئی اور شخص پیدا ہو کر کیسے نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا؟ نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ آدمی عبادت کر کے کوئی آدمی نبی نہیں بن سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک شخص نے صرف ایک شعر کہا، شاعر نے ایک شعر کہا، اس شعر کا مطلب کیا تھا؟ کان مبدأ هذه الامه من رجل سعى فاصبح يدعى سید الامم۔ اس امت کی ابتدا ایسے ہوئی کہ اس امت کا ایک پہلا شخص اس نے کوشش کیا، محنت کیا، اور اس محنت کے نتیجے میں وہ نبی بن گیا، یہ شعر اس نے کہا۔ تو صلاح الدین ایوبی نے علماء سے فتویٰ مانگ کر اس شاعر کا قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیے؟ اس نے کہا محنت کر کے نبی بنا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے محنت سے کوئی آدمی نبی نہیں بنتا، نبی کا آسمانوں سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ چنتے ہیں نبی کو، آدمی کتنا بھی عبادت گزار بن جائے نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی ہونا تو دور کی بات، نبوت کو کسبی چیز ماننا بھی جرم ہے، اس پر بھی قتل کر دیا جاتا ہے، تو آدمی آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور تو اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا کیا، پچھلے نبیوں کا علم، قیامت تک آنے والے تمام واقعات اور حادثات جس کا امت کو بتانا ضروری تھا، وہ علم اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر امت کی ہدایت فرمائی، میرے بعد ابو بکر عمر کی ماننا، میرے بعد اہل بیت سے محبت کرنا، میرے بعد انصار سے محبت کرنا، میرے بعد میری امت میں مجتہدین پیدا ہوں گے، مجددین پیدا ہوں گے، میرے بعد امت میں ملک شام میں ابدال پیدا ہوں گے، دجال نکلے گا، دابت الارض نکلے گا، قیامت ایسے قائم ہوگی، میرے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، میرے بعد حضرت مہدی آئیں گے۔ یہ ساری باتوں کی اللہ کے نبی نے خبر دی، لیکن اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر آپ نے کیوں خبر نہیں دی؟ کیوں نہیں بتایا امت کو کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے؟ پتا چلا کہ آپ نے جب امت کو یہ نہیں بتایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ بتایا جو آئے گا وہ دجال ہوگا، جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، تو معلوم ہوا آپ نے جب نہیں بتایا تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اسی واسطے دیکھیے علماء نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ میں سب سے پہلا اجماع صحابہ کا قولی اور فعلی جو ہوا تھا، وہ سب سے پہلا مسئلہ ختم نبوت تھا۔ تمام صحابہ متفق ہو گئے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اسی وجہ سے جب مسیلمہ کذاب دعویٰ کیا نبی ہونے کا اور اسود انسی دعویٰ کیا نبی ہونے کا، ان میں سے ایک پاگل نے اللہ کے نبی کو خط لکھ کر بھیجا اور یہ کہا کہ محمد اب تک آپ نے بہت حکومت کر لی، یہاں سے ہم تقسیم کر لیتے ہیں، ادھر کے ایریے کی آپ حکومت کریں اور ادھر کی ایریے کی میں حکومت کرتا ہوں، آپ مجھے اپنے نبوت میں شامل کر لیں، شریک کر لیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، تو آپ نے فرمایا نبی ہونے میں شامل کرنا تو دور کی بات، میں یہ چھڑی میں بھی تمہیں شامل نہیں کر سکتا ہوں، یعنی میں اپنی جوتی بھی تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، نبوت دینا تو دور کی بات ہے۔ نبوت کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں جو جہاد کے لیے لشکر تیار کیے، 11 لشکر تیار کیے، اس زمانے کے دعوے نبوت کرنے والے مکار دجال کذابوں کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کے 11 لشکر تیار کر کے پورے ملک عرب میں پھیلا دیا، جہاں جو نبوت کا دعویٰ کرے اسے قتل کر دیا جائے، اس سے بحث مباحثہ بھی نہیں کیا جائے گا، سیدھے قتل کر دیا جائے گا۔ کیوں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ختم نبوت کا مسئلہ اس امت کا متواتر مسئلہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اجماع سے، ہر زمانے کے اسلامی خلافت میں یہ رہا ہے، جو نبوت کا مدعی ہوا اسے قتل کر دیا گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ کیا تھا؟ ان کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ آپ کے زمانے میں لوگوں نے جب نبوت کے دعوے شروع کیے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوے نبوت کرنے والوں کے خلاف جہاد کا لشکر تیار کیا۔
काफिरों को बाद में देखा जाएगा, दुश्मनों को बाद में, यहूदियों को बाद में, ईसाइयों को बाद में। जो मुद्दई नबूवत है पहले उन्हें ख़त्म किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वल्लाहि ला इलाहा इल्लाहु, उस अल्लाह की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं है, लौला अन्ना अबा बकर उस्तुखलिफा मा उबिदल्लाह, अगर नबी के बाद अबू बकर खलीफा ना होते तो फिर धरती पर अल्लाह की कोई इबादत करने वाला ना होता। उस वक्त अबू बकर खलीफा बन के उम्मत को जो संभाला है वही शख्स है जिसने इस धरती पर ईमान के बाकी रहने का जरिया बना है। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लक़द क़ुमना बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकामन कितना नहलिका फी, हम अल्लाह के नबी के बाद ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि हम हलाक होने के करीब थे। लौला अन्ना अबा बकर मन्ना अलैना, लौला अन्ना अल्लाह मन्ना अलैना बि अबी बकरिन, अगर अल्लाह ताला हम पर अबू बकर के ज़रिए से एहसान न करता तो हम हलाक हो चुके होते। उन्होंने मुद्दईयान नबूवत के ख़िलाफ़ लश्कर तैयार करके जिन इस्लाम और दीन में एक कमी जो गवारा नहीं की है, उससे आज दीन महफूज और मुसल्लम रहा है। चुनांचे मुफक्किर इस्लाम हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अब एक किताब लिखा रिद्दतुन वला अबा बकर लहा, आज भी यह माहौल है कि ऐसा इर्तिदाद पूरे आलम में फैला है बेदीनी का कि इस मौके पर एक अबू बकर होना चाहिए। लेकिन अफसोस अबू बकर तो दूर की बात, अबू बकर का उश्रे अशीर भी, एक साया भी मिलना मुश्किल है। लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, नौजवान मुर्तद हो रहे हैं, मुसलमान गैरों के हो रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें थामने वाला पैदा नहीं हो रहा है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हज़रत सुमामा बिन असाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सुनो, जैसा अल्लाह की उलूहियत में शिरकत दुरुस्त नहीं है, नबी की नबूवत में भी शिरकत दुरुस्त नहीं है। अल्लाह एक अकेला है, हमारा नबी भी एक अकेला है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखा ख़त एक इलाके के लोगों को, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी मानते हैं उन्हें सब कत्ल कर दिया जाए, उनसे मुतालबा भी ना किया जाए कि तुम नबी क्यों मानते हो। सहाबा ने नबी बनने और नबी मानने वालों को कभी कबूल तक नहीं किया है, पूछना गवारा तक नहीं किया है। और उसकी वजह भी ये है कि आदमी कामिल मोमिन होने के लिए हमारे नबी पर ईमान ज़रूरी है। किसी शायर ने कहा, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। ज़कात, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान नहीं हो सकता। न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, न जब तक कट मरूं मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान नहीं हो सकता। खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान नहीं हो सकता। मुकम्मल ईमान के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान ज़रूरी है और नबी को आखिरी नबी मानना और उनकी हुर्मत की हिफाजत ज़रूरी है। नबी बनने के लिए क्या चाहिए? नबी बनने के लिए अक़ल कामिल चाहिए, हिफ्ज़ कामिल चाहिए, इल्म कामिल चाहिए, इस्मत कामिला व मुस्तमिर्रा, पाक दामन, हमेशा से पाक दामन रहना, कोई ऐसी बेहयाई वाली हरकत नहीं होना, सदाकत, अमानत कामिल दर्जे की, और अदम तौरीस मतलब वरासत में नबूवत लेना चाहें ये नहीं हो सकता। ज़ुहद कामिल, हसब नसब आला, मर्द होना, अखलाक़ कामिला होना, ये 10 चीज़ें कामिल होना ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह का इंतखाब भी ज़रूरी है और उम्मत गवाह है, तारीख़ गवाह है, ये 10 चीज़ें किसी में कामिल नहीं हो सकती हैं। कभी अक़ल ठिकाने नहीं रहती, कभी नॉलेज नहीं रहता, अखलाक घटिया रहते हैं, अमानतदारी और सच्चाई नहीं रहती है। हम में से हर आदमी देख ले, कोई है गवाह जो अल्लाह को गवाह बना कर कहे मेरी आज तक की ज़िंदगी में मैंने कभी एक बार भी झूठ नहीं बोला। इतने झूठ कि सच कम पड़ गया है। तो फिर नबी कैसे बनेगा? झूठे नबी बनेंगे। तो जब सच्चाई नहीं होगी तो नबी कैसे बनोगे? तो नबूवत के लिए ये जो शराइत हैं ये किसी इंसान में पाया जाना नामुमकिन है, इसलिए नबूवत का सिलसिला नहीं चल सकता। नबियों का सिलसिला ख़त्म होने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये होगा, आज तक आसमानी किताबें जो अल्लाह ने नाजिल की हैं कोई किताब महफूज नहीं है, क्योंकि उस नबी के बाद और एक आएगा, उस किताब के बाद और एक किताब आएगी, चेंजेस आते रहेंगे। तो इस वास्ते अल्लाह ने किसी आसमानी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। क्यों? इसके बाद अब कोई किताब नहीं आएगी।
اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی واسطے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی. اگر اس کے بعد بھی کوئی نبی اور کوئی کتاب آتی تو پھر اللہ قرآن کی حفاظت نہ لیتے. اگر حفاظت کی ذمہ داری لیے تو پتہ چلا اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. علماء نے 20 سے زائد فوائد لکھے ہیں کہ نبی کامل اور آخری نبی ہونے کی وجہ سے کتنا فائدہ اس امت کو پہنچتا ہے. ختم نبوت میں علماء نے جو خدمات دی ہیں، کتابیں تو لکھی ہیں، ہر محدث، ہر فقی، ہر صوفی سب نے کتابیں لکھی ہیں ختم نبوت پر. ہزاروں صفحات علماء نے لکھی ہیں ختم نبوت پر. اس کے ساتھ علماء دیوبند کا سب سے زیادہ محنت اور کارنامہ رہا ہے ختم نبوت کے سلسلے میں. جتنا علماء نے محنت علماء دیوبند نے خدمات کی ہیں اتنا الا ماشاءاللہ کسی اور نے کیا ہو. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کے لیے شہید ہو رہا ہے میں اس کے خون کا جواب دہ اور ذمہ دار ہوں، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ عشق رسول میں شہید ہوا ہے. بخدا میں نے اس کے اندر جذبہ شہادت پھونکا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو ختم نبوت کے قاتل شہید ہوتے ہیں کل قیامت کے دن جنگ یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے حضرت خالد ابن ولید لشکر لے کر گئے تھے، اس میں 12,000 کے قریب صحابہ اکرام تھے یا 1200 کے قریب. اس جنگ میں موجود صحابہ اکرام میں سے 12,000 میں سے تقریباً 1200 صحابہ اکرام شہید ہو گئے. ان شہید ہونے والوں میں سے 700 صحابہ حافظ قرآن تھے. اور فرماتے ہیں مسیلمہ کذاب کا جو لشکر تھا 40,000 کا، اس میں سے 28,000 لوگ مارے گئے، جہنم میں گئے، باقی قید ہو کے آئے. یہ جو صحابہ شہید ہوئے 1200 صحابہ، یہ 1200 صحابہ کو اللہ جل قیامت کے دن صف میں حشر کے میدان میں کھڑا کرے گا. انہی صحابہ کے صف میں قیامت تک آنے والے ان تمام لوگوں کو کھڑا کرے گا جو ختم نبوت کی خاطر شہید ہوتے ہیں، جو ختم نبوت کی حفاظت کے خاطر شہید ہوتے ہیں. ان کا مقصد بھی نبی کی نبوت کی تحفظ تھا، اور جو بھی یہ خدمت کرتے ہیں ان کا مقصد بھی نبی کی نبوت کا تحفظ ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی نجات کا عمل ذریعہ نہیں ہے، ختم نبوت کی خدمت سے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں نجات دے گا. اور آگے کیا فرمایا، اگر کوئی آدمی ہمارے نبی کی ختم نبوت کی حفاظت نہ کرے تو اس سے گلی کا کتا بہتر ہے. گلی کا کتا اس سے بہتر ہے جو نبی کی نبوت کا تحفظ نہیں کر سکتا ہو. اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے یا کسی بھی انسان کو نبی مانے ہمارے نبی کے علاوہ، وہ چاہے نماز پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، قرآن پڑھے، اذان دے، مسجد بنائے، کون سی بھی خدمت کرے، لیکن ہمارے نبی کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. اس واسطے کہ صدیق اکبر نے جب مسیلمہ کذاب سے لشکر بھیجا جنگ کرنے کے لیے، مسیلمہ کذاب وہی اذان دیتا تھا جو ہم اذان دیتے ہیں، اشہدو ان محمد الرسول اللہ وہ بھی کہتا تھا، اشہدو ان محمد الرسول اللہ پر درود وہ بھی پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، سب کرتا تھا، لیکن ہمارے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا تھا. معلوم ہوا ساری عبادتیں کر لو، نبی کو آخری نبی نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہو سکتے. لوگ کہتے ہیں ہماری طرح تو دکھتے ہیں، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، پھر کیوں پکڑے جا رہے ہیں، مسلمان لڑ لے رہے ہیں. یہاں بھی 2-4 دن پہلے شکیل بن حنیف کا ماننے والا کوئی پکڑا گیا. بعض نادان قسم کے لوگ پتہ نہیں سینس کہاں چلے جاتا ہے، کامن سینس بھی نہیں رہتا، علماء کی سننا پوچھنا بھی نہیں چاہتے. افسوس تو تب ہوتا ہے، ایک مولانا نے لکھا کہ ایک مسجد کے صدر صاحب، جتنا میں سوچتا ہوں کہ نہ بولوں کمیٹیوں کے بارے میں، اتنا ہی ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ اب خاموش نہیں رہا جا سکتا. لکھتے ہیں کہ اوقاف کے بارے میں بیان نہ کرو، گستاخ رسول کے بارے میں بیان نہ کرو، اگر یہ بیانات کرو گے تو پولیس ہمیں پکڑ کے لے جائے گی، پولیس ہماری مسجد پر بینڈ لگا دے گی، اس واسطے یہ سب بیانات ختم کرو، اپنے یوٹیوب چینل سے ڈیلیٹ کرو. پاگل کی اولاد کہیں کہ تمہیں ختم نبوت کے لیے جان دے دینا چاہیے تھا، تمہیں گستاخ رسول کی خاطر میدان میں آنا چاہیے تھا،
علماء جب اس کی حفاظت کی خاطر بیان کرتے ہیں تو اس پر پابندی لگانے کی بات کر رہے ہو. کتنی بدنصیبی ہے. میں اپنے محلے کے شراب خانے کو بند نہیں کر سکا, میں اپنے محلے کے زنا کے اڈے کو بند نہیں کر سکا, میں اپنے محلے میں پائے جانے والے حرام اور شادی بیاہ کے رسومات کو بند نہیں کر سکا, جوا اور مٹی اور سود کے دروازوں کو میں بند نہیں کر سکا. جتنی حرام کاریاں میرے سماج میں, میرے خاندان میں, میری آنکھوں کے سامنے چل رہے ہیں, ان حرام کاموں کو میں بند نہیں کر سکا. اتنا بدنصیب بناؤں. اگر میں بند کر رہا ہوں تو علماء کے بیانات بند کر رہا ہوں, بند کر رہا ہوں تو میں مسجد کا مکتب بند کر رہا ہوں, بند کر رہا ہوں تو مسجد کا مدرسہ بند کر رہا ہوں. یہ بڑی جرات سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مدرسہ بند کر دو, ان علماء کو ہٹا دو, ان کی ٹیم کو ختم کر دو. یہ کہنے والا سوچ لینا چاہیے مرنے سے پہلے کہیں میں مندر کی گھنٹی بجاتے ہوئے نہ مروں, مرنے سے پہلے میں کافر بن کے نہ مروں. کیونکہ تم جس کے خلاف جا رہے ہو, دین و شریعت کے خلاف, علماء کے خلاف, جو دین کی حفاظت کے خاطر معمولی تنخواہوں پر ساری زندگی لٹا دیتے ہیں اور اپنی نسل کو بھی اپنی طرح قوم کا مجاہد محافظ بنانا چاہتے ہیں, ان کے احسانات موت تک ادا نہیں کیے جا سکتے. پھر ایسی صورت لے کر نبی کے دربار میں کیا حاضر ہوگے جب نبی سوال کریں گے تم نے میری دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا؟ کہو گے اس دن یا رسول اللہ آپ کے مسجد کا مکتب چل رہا تھا میں نے بند کیا ہے, مدرسہ چل رہا تھا میں نے بند کیا ہے, آپ کے انبیاء کے وارثین ان عناوین پر بیانات کر رہے تھے میں نے بند کیا ہے. نبی تو دور کی بات, شفاعت ملنا, جام کوثر ملنا تو دور کی بات. اتنی ٹھکائی ہوگی کہ دوبارہ پیدا ہونے کا تصور, 7 جنم کا تصور, کبھی مغفرت اور شفاعت کا بھی تصور ختم ہو جائے گا. لمٹ میں رہو, حد میں رہو. سنو اس وقت کے رہبروں کی, میں یہ کہہ سکتا ہوں ہو کہ میری بات غلط ہو سکتی ہو, اس وقت کے انبیاء کا کام کرنے والے اس وقت کے علماء اور وارثین انبیاء ہیں. کسی نبی کے پیدا ہونے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جب اتنے علماء ہیں اور اپنی استقامت کے ساتھ, حق گوئی کے ساتھ خدمت دین میں لگے ہیں, پھر اب کسی اور نبی کی ضرورت پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے علماء کے سننے والے بنو. اور جو اس طرح کے حالات آپ کو معلوم ہے, فلسطین میں جو کچھ حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں قادیانی پوری طرح فلسطین اور غزہ کے مخالف ہیں. پڑھ لو ان کی ہسٹری, ان کے بیانات ان کے یوٹیوب پہ جا کر دیکھ لو کہ وہ غزہ اور فلسطین کے معصوموں پر ایک رحم والا بیان نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر بتائیے وہ کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کو معلوم ہے جہاں پر اس حماس کے لیڈر کو بلا کر شہید کر دیا گیا, ان میں 2 جماعتوں کا ہاتھ تھا. اٹھا کر پڑھ لیجئے اگر تاریخ جانتے ہیں اور حالات سے واقف ہیں. حماس کے اس لیڈر کو بلا کر شہید کرنے میں 2 طبقے کے لوگوں کا ہاتھ تھا جنہوں نے اس بڑے سپورٹ کو ختم کر دیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندوستان میں جب 1857 میں جنگ چل رہی تھی, اس جنگ کے موقع پر علماء دیوبند شاملی کی جنگ میں جو شہید ہوئے ہیں, اس موقع پر انگریز کو جنگ کرنے کے لیے گھوڑے دینے والے غلام احمد قادیانی کے خاندان کے لوگ تھے. بتائیے کس نے اس کو نبی بنایا ہے؟ اللہ نے نبی نہیں بنایا, انگریز نے نبی بنایا ہے. اور یہ نبوت کا جو سلسلہ رہتا ہے یہی پیٹ پالنے کے خاطر ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے اس وقت کے اوقاف کا جو مسئلہ چل رہا ہے وقف بورڈ کے سلسلے میں کہ اوقاف مسلمانوں کے ختم کر دیے جائیں, یہاں پر یہ پراپرٹیاں مسلمانوں کی نہ رہیں, اس میں 3 جماعتیں آگے ہیں. ان میں سے ایک جماعت صوفیہ کے نام پر داغ دھبا, خود کو صوفی کہنے والے غلیظ قسم کے لوگ, دیکھ لیجئے اخبار میں اٹھا کر, بڑی تائید کے ساتھ اسٹیج پر پگڑیاں, ہری پگڑیاں پہن کر بیٹھتے ہوئے, شرم نہیں آتی ہے حمایت کرتے ہوئے کہ ہم اوقاف کی بل کی حمایت کرتے ہیں. پڑھا کبھی اوقاف کو؟ دیکھا کبھی اوقاف کو؟ جانتے ہو وقف کتنی بڑی عبادت ہے؟ اور حمایت کرنے سے سب زیرو جاہل قسم کے ہوتے ہیں. اور دوسری جماعت وہ ہے جو قادیانیوں کی ہے, اور تیسری جماعت وہ ہے تشدد پرست, فرقہ پرست طاقتیں, جن کے یوٹیوب پر آپ نے بھی کلپس دیکھے ہوں گے کہ اس وقت جو گنیش کے تہوار چل رہے ہیں, اپنے ان مورتیوں کے سامنے مائک لے کر, اسکینر لے کر میسیجز اور ای میلز بھیجے جا رہے ہیں کہ ہم تائید کرتے ہیں کہ اوقاف ختم کر دیے جائیں, مسلمانوں پر سے ہٹا لیے جائیں. کتنا بڑا یہ مسجد نہیں رہے گی, مندر بن جائے گی. ایک مسجد ظلمن گئی ہے قانون کے فیصلے سے, اب اس ترمیمی بل کی وجہ سے تمام مسجدیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلیں گی. اس لیے ذمہ داری بنتی ہے, کہیں پر بھی دیکھ لو شکیل بن حنیف کا آدمی پکڑا گیا, کون صف میں آگے ہیں؟ علماء آگے ہیں. طلاق ثلاثہ کا مسئلہ علماء آگے ہیں.
मुतल्लका के नफ़क़े का मसला उलमा आगे हैं, बाबरी मस्जिद का केस लड़ने का मसला उलमा आगे हैं। इन उलमा का साथ देने वाले बनो, खिलाफ न करो। ये इस वक्त की बड़े दीन की हिफाजत का मामला है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला समझ नसीब फरमाए। इस मस्जिद की कमेटी और सदर साहब बिलखुसूस जो भी इस तरह के मिली और कौमी मामलात होते हैं, बहुत पेश रहकर खिदमत करने की, तायीद करने की कोशिश रहती है। मुझे आने से पहले ख़ुद इरादा था मेरा कि आप हजरात से दरख्वास्त करूं, बयान चलते रहेगा, आप हजरात पीछे बैठे बैठे अपने व्हाट्सएप पर आपको बहुत से ईमेल्स के मैसेजेस पहुंचे होंगे, बयान सुनते हुए बैठे बैठे वो ईमेल भेजने की कोशिश करें, लेकिन मैं भूल गया। आप हजरात से दरख्वास्त है, आज आखिरी दिन है मेल भेजने का। 25 करोड़ मुसलमान हैं और कल रात तक का जो वो नंबर है 1.5 करोड़ इमेजेस ही, 1.5 करोड़ मेल ही गए हैं। 25 करोड़ मुसलमानों में से 1.5 करोड़ ईमेल्स अगर पहुंचे हैं तो बताइए कितने मुसलमान अभी भी गफलत में हैं। कम से कम आधे तो भी भेजते, 12.5 करोड़ तो भी ईमेल्स जाते, 5 करोड़ तो भी जाते। किस कदर अफसोस की बात है। तो आप हजरात से दरख्वास्त है, नमाज के बाद 5 मिनट टाइम निकालें। बहुत से नौजवान खड़े होंगे, आप में से जो नौजवान हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि जिनको ईमेल करना नहीं आता, आप उनका फ़ोन लेकर खड़े खड़े ईमेल अपना भिजाने की कोशिश करें। इस वक्त की ये खिदमत तारीख़ी खिदमत होगी, इस वक्त की गफलत तारीख़ी गफलत रहेगी। आने वाली नस्ल कोसेगी कि हमारे बड़े मस्जिदों की भी हिफाजत नहीं कर सके। अब तक तो मैं कल रात कह रहा था कि अब तक का मसला तो ये था कि CA NRC के ज़रिए से जीना तंग किया जा रहा है, इस बिल के ज़रिए से मरना तंग किया जा रहा है कि दफन होने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं बचेगा। जब ये बिल पास होगा तो मर के दफन होने के लिए कब्रिस्तान भी नहीं मिलेगा, जीना भी तंग हो गया, मरना भी तंग हो गया। ऐसे कवानीन पास हो रहे हैं। आपसे बड़ी मिन्नत से बखुदा दरख्वास्त है, थोड़ा सा वक्त फारिग कर लें, 5-10 मिनट, नमाज के बाद जल्दी जाने की कोशिश ना करें, अपना मेल भेज कर ही जाएं। आज का दिन गया तो आपके हाथ से आपकी मस्जिद जाएगी, आपकी औकाफ जाएगी, बल्कि आपके कब्रिस्तान चले जाएंगे, आपकी ईदगाह चली जाएगी। सारी ज़मीन आप यहाँ के शहरी बनकर नहीं जी सकते हैं। इस वास्ते ज़िम्मेदारी निभाने की कोशिश करें।